ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم جا کے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو اب اگر ان جانوروں کا پیٹ آپ نہیں بھرو گے, یا بھرو گے مگر کاٹو گے نہیں ان کو, تو یہ کیا ہوں گے؟ بوڑھے. اب بڑھاپے میں ان کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یا تو کاٹ دو, لیکن بڑھاپے میں کاٹنے کے بعد ان کا گوشت کسی کام کا نہیں ہوگا, اور اگر نہیں کاٹو گے تو پھر تمہیں ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ, جو غیر مسلم اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, تو ان کو مستقبل میں ان گایوں بھینسوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس بنانے پڑیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی آپ جاؤ جن ملکوں میں گائے کاٹنے پر پابندی ہے نا, ان میں گایوں کا بڑھاپا دیکھا کرو کیسا ہو رہا ہے. ایسے سسک کے مر رہے ہوتے ہیں جانور. تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا کہ بھائی ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں, انہوں نے لائف کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا, اب ان کو کیا کر دو؟ ذبح کرو تاکہ خون نکل جائے. ذبح کرنے میں بھی یہ حکمت ہے. اور گوشت کون کھائے گا؟ کیونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے. اس میں ان جانور پہ بھی رحم ہے کہ بڑھاپے سے بچا لیا, اور انسانوں پہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے. اور ایک اور فائدہ ان جانوروں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کٹیں گے تو پھر انسان ان کو پالے گا بھی نا, یہ پیدا بھی تو ہوں گے پھر. اب دیکھو فارمی مرغی اگر کہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انسان مجھے کاٹ کے کھا جاتا ہے, تو ہم کہیں گے تو اگر کاٹ کے کھانے کا رواج نہ ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتی. کون اتنی محنت کرتا پولٹری فارم میں کہ انڈوں سے چوزے نکالتا, پھر چوزوں کو بڑا کرتا, پھر فیڈ کھلاتا, پھر ویکسین لگاتا. یہ سارے کام تو انسان نے اپنے لیے کیے ہیں. تو یہ نہ دیکھ تجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں, تو یہ دیکھ اب تک تجھے جو زندگی ملی ہے وہ کس کے وہ انسانوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو اللہ ثانی کے بچڑے تیار ہوتے ہیں اور یہ بڑے کٹے مٹے تیار ہوتے ہیں کٹنے کے لیے, تو ان کا کٹنا تو غیر مسلم کو نظر آ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کٹنا چھوڑ دیں تو یہ بزنس کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے, ان کو پیدائش بھی ختم ہو جائے گی ان کی, یعنی اتنی بڑے پیمانے پر پیدائش بھی نہیں ہوگی ان کی. تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ کینہ, بغض. تو ان سب چیزوں جو روحانی چیزیں ہیں نا, جو بیماریاں, ان کے علاج کے لیے کون ہوتے ہیں؟ بزرگ. سمجھتے ہو؟ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر, روحانی علاج کے لیے علماء, صلحاء, بزرگ. سمجھتے ہو؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جسمانی علاج کے لیے جب آپ ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو تو اس میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ڈاکٹر ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ گردے کا علاج کسی مکینک سے کراؤ گے. کیا خیال ہے؟ پہلی بات کیا ہوگی؟ ڈاکٹر. نمبر 2, صرف ڈاکٹر ہونا کافی نہیں ہے, ایکسپیرینس بھی ہو. پہلے بہت سے لوگوں کو قبرستان پہنچا چکنے کا ایکسپیرینس ہو. ایسا نہ ہو آپ کو بھی تجربے کی بھینٹ چڑھا دے. بہت سے لوگ مار چکا ہو, اس کے بعد کہے کہ یار یہ دوا سے بندہ مرتا بھی ہے. تجربہ کسی اور پہ کر چکا ہو پہلے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے. ڈاکٹروں کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ تجربہ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیتے, بلکہ سینئر ڈاکٹر کی رہنمائی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تجربے کر چکا ہوں تو بس آگے چلا, اب اس کو کوشش کر بچانے کی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیا ہو؟ بولو, تجربے کار بھی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو, لالچی نہ ہو. خیر خواہ بھی ہو آپ کا, ورنہ اگر خیر خواہ نہیں ہوگا تو دیانتداری سے علاج نہیں کرے گا. ایسی ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صرف لیب والوں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوگا وہ اس چکر میں. یہ 3 شرطیں